لاہور پانی پانی ہو گیا۔ اب وقفے سے جاری رہنے والی چند گھنٹوں کی بارش سے سڑکیں، ندیاں، چوک چوراہے تالاب بن گئے۔ مختلف علاقوں میں سیوریج سسٹم جواب دے گیا۔ بی بی پاک دامن سے ملاحقہ بازار اور گلیوں میں کئی فیٹ پانی جمع، شہری گھروں میں محصور ہو کر رہ گئے۔ ڈیوس روڈ اور گورنر ہاؤس کی ایک بھی سڑک ڈوب گئی۔ شادمان کا علاقہ اور والٹن روڈ بھی زیر آب۔ ریلوے روڈ اور برانڈریتھ روڈ مارکیٹ میں پانی جمع ہونے سے دکاندار کاروبار نہیں کھول سکے۔ بادامی باغ آٹو پارٹس مارکیٹ اور رحمان گلیاں مارکیٹ تالاب کے تاجر نکاسی آب کے لیے واسطہ عملے کے منتظر رہے۔ سب سے زیادہ بارش جیل روڈ اور نشتر ٹاؤن کے علاقوں میں 20 ملی میٹر تک ریکارڈ کی گئی۔ بارشی پانی کی نکاسی نہ ہونے سے سبزی منڈیاں تعفن اور کیچڑ کا انبار۔ بادامی باغ سبزی منڈی میں راستے محدود، بیوپاریوں، ماشا خوروں اور خریداروں کا آنا جانا دوبھر ہو گیا۔ سبزی منڈی ملتان روڈ میں بھی صورتحال نگفتہ، دکانداروں کا انتظامیہ کی غفلت پر حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ۔ موسم مہربان، لاہوریوں کی جان میں جان۔ موسلادھار بارش سے سخت گرمی اور حبس کا زور ٹوٹ گیا۔ خوشگوار موسم میں شہریوں کے ساتھ ساتھ مرجھائے گنچے اور کلیاں بھی کھل اٹھیں۔ محکمہ موسمیات نے بارش کا سلسلہ مزید 2 روز جاری رہنے کی پیشگوئی کر دی۔ نیب کی جانب سے کوئی سوال نامہ نہیں ملا۔ کاروبار اور آمدن کے بارے میں پوچھا گیا، جو پوچھا اس کا جواب دے دیا۔ صوبائی وزیر محنت انصر مجید خان کی نیب پیشی سے واپسی پر میڈیا سے بات چیت۔ نیب حکام نے صوبائی وزیر سے غیر قانونی تقرریوں تبادلوں پر پوچھ گچھ کی۔ اورنج ٹرین کے بعد رینا سے بھی گزار حکومت کی بے اعتنائی۔ 20 ماہ کی تاخیر سے منصوبے کی لاگت میں دوسری بار اضافہ، تخمینہ 2 ارب سے تجاوز کر گیا۔ پیپا کی نااہلی پر LDA کے حوالے کیے جانے والے رینا پروجیکٹ میں بدترین مالی اور انتظامی بدنظمی کا بھی انکشاف۔ غیر قانونی کٹوتیوں کے بہت سے کانٹریکٹر بینک ڈیفالٹر ہو گئے۔ سوئی گیس کمپنی میٹرز کی قلت کا شکار، 50,000 کنیکشن کی تنصیب میں تاخیر۔ 2 سال سے جمع کرائے 50,000 ڈیمانڈ نوٹسز پر کنیکشن کے لیے صارفین کمپنی دفاتر کے چکر لگانے پر مجبور۔ سرکاری سکولز کے لیے کتب کی خریداری میں گھپلے، تمام ٹینڈرز اشتہار منسوخ۔ حکام نے خریداری کا نیا طریقہ کار وضع کر دیا۔ 11 اضلاع کے 440 اسکولوں کے لیے کتابوں کی خریداری کا اختیار PMIU سے لے کر ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی کے سپرد کر دیا۔ شفاف انداز میں کام کی تکمیل کے لیے 5 رکنی کمیٹی بھی قائم کر دی۔ بوہڑ والا چوک ٹمبر مارکیٹ میں 10 روز سے بجلی کی آنیا جانیاں، شکایات کے باوجود لیسکو عملے کی عدم توجہی پر علاقہ مکینوں کا صبر جواب دے گیا۔ اہل علاقہ کا احتجاجی مظاہرہ، ٹائر جلا کر ٹریفک بلاک، حکومت کے خلاف نعرے بازی، بجلی بحالی کا مطالبہ۔ حکومت کے 2 سال مکمل ہونے پر ایبکا کا احتجاج، سول سیکریٹریٹ چوک پر حاجی ارشاد گروپ کا احتجاجی مظاہرہ۔ حکومت کے خلاف نعرے، 2 سالہ کارکردگی پر شدید تنقید۔ مظاہرین کا تنخواہوں میں اضافے، گروپ انشورنس اور مستقلی کا مطالبہ۔ احتجاج کے سبب اہم شاہراہ پر ٹریفک متاثر، MAO کالج تک گاڑیوں کی طویل قطاریں لگی رہیں۔ احتساب عدالت میں پیراگون سٹی کیس کی سماعت، خواجہ برادران پیش۔ ہسپتال میں داخل کیسر امین بٹ طبیعت ناساز ہونے کی بنا پر ویڈیو لنک کے ذریعے بیان ریکارڈ نہ کرا سکے۔ جج نے MS سروسز سے وعدہ معاف گواہ کی میڈیکل رپورٹ طلب کر لی۔ عدالت کے باہر خواجہ سعد رفیق کی میڈیا ٹاک، کہا حکومت کا ایجنڈا صرف مخالفین کو کچلنا ہے، 2 سال میں ہی معیشت تباہ کر دی۔ کورونا کے صحت یاب مریضوں کے پلازما فروخت کے خلاف درخواست پر سماعت، پنجاب حکومت ہائی کورٹ کو مطمئن کرنے میں ناکام۔ چیف جسٹس محمد قاسم خان کا وزیر اعلیٰ پنجاب کو طلب کرنے کا عندیہ۔ ریمارکس میں کہا، بلڈ ٹرانسفیوژن اتھارٹی کا لائسنس بورڈ مکمل فعال نہیں، تقرریوں کے معاملے پر بھی سکم ہے، اتھارٹی کے قیام، اختیارات اور تقرریوں کا ڈیٹا دیا جائے، یا چیئرمین اتھارٹی عدالت میں پیش ہوں۔ سیکرٹری صحت کی اتھارٹی فعال کرنے کی یقین دہانی پر سماعت 6 ہفتوں کے لیے ملتوی۔ جن پائلٹس کے لائسنس کو معطل کیا گیا، انہوں نے کوئی جہاز گرایا ہے؟ جس پائلٹ کے جہاز کا حادثہ ہوا اس کا لائسنس تو ٹھیک تھا۔ PIA کے 2 معطل پائلٹس کی درخواست پر سماعت کے دوران جسٹس جواد حسن کے ریمارکس، کہا وفاقی وزیر کے بیان سے پاکستان کو دنیا بھر میں نقصان ہوا،
भारत में ऐसा मामला हुआ तो उन्होंने खामोशी से पायलट्स को अंडरग्राउंड कर दिया। अदालत ने सिविल एविएशन अथॉरिटी को दरखास्त गुजारों के खिलाफ हतमी कार्रवाई से रोक दिया। सियासी कारकुन सियासी जमातें तैयारी कर लें, नवंबर के वस्त में बल्दियाती इंतखाबात के लिए समरी पंजाब हुकूमत को इस साल दूसरे मरहले के बल्दियाती इंतखाबात जनवरी के वस्त में होंगे। महकमा बल्दियात हतमी फैसला समरी मंजूरी के बाद करेगा। गवर्नर पंजाब से स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की मुलाकात, सियासी सूरत हाल, सूबाई मामलात, गुड गवर्नेंस और पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर पंजाब से वज़ीर इत्तलात पंजाब की भी मुलाकात। फयाजुल हसन चौहान से गुफ्तगू में कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी, अफरा तफरी और नाउमीदी फैलाने वालों को मायूसी होगी। इमरान खान ही मुल्क को मजबूत और खुशहाल बना सकते हैं। पंजाब के सियासी मंजरनामे में तब्दीली के आसार, जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं समेत दीगर अहम शख्सियात की मुस्लिम लीग काफ में शमूलियत। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात में पार्टी क़यादत की सलाहियतों पर भरपूर इजहार एतमाद। चीनी वफ्द की मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर परवेज मलिक से मुलाकात। कोरोना की रोकथाम के लिए 5000 फेस मास्क, ग्लव्स समेत दीगर इमदादी सामान लीगी क़यादत के हवाले। परवेज मलिक, शाइस्ता परवेज मलिक और ख्वाजा इमरान नज़ीर का बेमिसाल पाक चीन दोस्ती पर फख्र का इजहार। चीफ कलेक्टर कस्टम अप्रेजमेंट डॉक्टर फरीद इकबाल कुरैशी की लाहौर चैम्बर क़यादत से मुलाकात, कस्टम कलेक्टोरेट से मुतल्लिका मसाइल पर बातचीत। चीफ कलेक्टर कस्टम अप्रेजमेंट की कारोबारी बरादरी को हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। इम्पोर्टर्स एक्सपोर्टर्स के लिए कस्टम सहूलियात डेस्क की जरूरत पर भी इत्तेफाक। हुकूमत ने बड़े स्कूल से मिलकर कोरोना एसओपीज तैयार कर लिए। कम फी वाले प्राइवेट स्कूलों का मुशावरत में शामिल न करने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमती एसओपीज मुस्तरद कर दिए। कोरोना वबा के नुकसानात से निपटने के लिए बिला सूदी कर्जे जारी करने का मुतालबा। कल के क्रिकेट स्टार्स आज क्रिकेट गुरु बन गए। पीसीबी हुकाम का सूबाई टीमों की कोचिंग के लिए सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ और अब्दुल रज़ाक के नामों पर इत्तेफाक। बोर्ड का साबिक फास्ट बाउलर मोहम्मद जाहिद, अतीकुज़्ज़मान, बासित अली, गुलाम अली और राना नबीबुल हसन के नामों पर भी गौर। नवीद आलम पर हॉकी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्विस रहने का इल्जाम साबित। पंजाब हॉकी एसोसिएशन ने ओलंपियन पर 10 साल की पाबंदी लगा दी। नवीद आलम पर पाबंदी 17 अगस्त को एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में लगाई गई थी।